السلام علیکم ویورز، میں آپ کا ہوسٹ عمران بٹ اپنے چینل عمران بٹ .official سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جو ہماری الیکشن کی سیریز چل رہی تھی اسے ہم کنٹینیو کرتے ہیں، اور آج ہم ایک حلقہ NA-235 کی کانسٹیٹوینسی میں حاضر ہوئے ہیں، اور ایک کینڈیڈیٹ ہیں حاجی شرافت خان صاحب۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کو ٹکٹ الاٹ ہوا ہے NA کا، اور ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں، ان سے تعارف کرتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے ملاقات اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حاجی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، بالکل بھائی ڈاکٹر صاحب، بالکل خیر۔ حاجی صاحب آپ کی تیاری ماشاءاللہ، آپ بس الیکشن اب سمجھیں کہ شادی کا دن قریب ہے، آپ کی تیاری کیسی ہے؟ میں نے انشاءاللہ پورا ایک مہینے سے، یعنی ایک مہینے سے پہلے بھی میں اس چیزوں کا وہ مکمل تیاری میں مصروف تھا، لیکن جب مجھے سیکرٹری سے کاغذ منظور ہو گئے تو اس کے بعد میں نے بھرپور تیاری شروع کر دی۔ تو اس کے بعد جب ٹکٹ لیا تو ہم نے اس میں کافی اور بھی شدت کام میں لایا، بڑا تیز کر دی، اور ماشاءاللہ بڑا یہ میں تو سمجھتا ہوں اور دنیا بھی دیکھ رہے ہیں، پورے کراچی والے دیکھ رہے ہیں، سب سے ٹاپ پہ کمپین پورے کراچی میں ہماری ہے، کیونکہ ہمارے دن میں کوئی 15 سے یعنی 24 آورس کی میں 4 بجے تک ہم لوگ میٹنگس کرتے ہیں۔ کل رات کو بھی ہم نے 3 بجے میٹنگ کی، اور بارش کی ٹائم بھی تھا، لیکن پھر بھی لوگ بڑا محبت کرتے ہیں۔ تو میری تیاری بڑی بھرپور ہے، اور انشاءاللہ بڑا کمپین ہمارا بڑا زبردست خوش شائن ہے، اور سارے لوگ انشاءاللہ ہم سے خوش بھی ہیں۔ لوگ مجھے دل سے پسند کرتا ہے۔ کوئی اگر یہ کہ گائی صاحب کو ہم نے ووٹ دینا ہی دینا ہے، کیونکہ میں 68 سے یہاں پہ رہائش پذیر آباد ہوں، تو اتنے 55 سال صاحب آپ کی بات کر رہی ہے، آپ نے جس طرح بتایا اوائل کے دنوں کی آپ 68 سے یہاں پہ آباد ہیں، جی، تو آپ تو غالباً میرا خیال ہے کاروباری سیاست پہلے کرتے تھے، اس کے بعد آپ عملی سیاست میں آپ نے حصہ لیا ہے۔ پہلے آپ بزنس کمیونٹی کے بھی لیڈر تھے آپ۔ جی، میں اکبر کلاس مارکیٹ ایسوسیشن کا میں تقریباً 1988 میں صدر بن گیا مارکیٹ کا یونین کا۔ اس کے بعد انشاءاللہ اور میں چلتا رہا، کیونکہ اس وقت ہم نے پیسے کمانے تھے، لیکن پھر بھی ہمارے خون میں اور جذبات میں لوگوں کی خدمت تھا۔ میں نے کہا اگر بڑے سیاست نہیں کر سکتے اپنے مارکیٹ کے لیے تو خدمت کر سکتے ہیں، اور 30 سال میں نے ایسے جو متحدہ کے دور تھا اس ٹائم میں نے ایسے مارکیٹوں کو چلایا، اسی طریقے سے پالیسی سے سسٹم سے کہ کسی کو تکلیف نہ نہیں ہونے دیے۔ میں نے 30 سالوں میں ہمارے اس وقت 9 مارکیٹ تھے میرے ساتھ، پھر بعد میں 9 مارکیٹ ہو گئے اس کو، تو پھر اس کے بعد یہ مارکیٹ والے ہم سے بڑا خوش ہے۔ آج تک میں تقریباً 40 سال ہونے والا ہے، میں مارکیٹوں کا بھی الائنس کا میں صدر ہوں رباب کلاس مارکیٹ ایسوسیشن کا۔ تو یہ چیز ہمیں موجود تھا کہ ہم وہ جس طرح آپ نے بتایا آپ کے اندر لوگوں کی خدمت کا جذبہ پہلے سے موجود تھا، پھر آپ نے سیاسی عملی قدم اٹھایا اور آپ سیاست میں آنے کا آپ نے فیصلہ کیا۔ تو جب آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا، آپ کے پاس تو کئی چوائسیز اویلیبل تھیں اس وقت، ظاہر ہے آپ یہاں سندھ سے سیاست کرنے کا آغاز کر رہے تھے، آپ کے پاس مختلف پارٹیوں کی آپشن اویلیبل تھی، آپ نے مسلم لیگ نون کا ہی انتخاب کیوں کیا؟ وہ ایسا کیا کہ مسلم لیگ اس وقت جو نا مسلم لیگ نون کے ٹائم پہ 1992 میں تو 92 میں اللہ کے فضل سے اسے میاں صاحب نے گرین چینل کھولا، اور جو گرین چینل میں ہم لوگوں نے پیسے کمائے، آج تک اتنے پیسے نہیں کمائے۔ تو گرین چینل جب میاں صاحب نے 92 میں گرین چینل کھولا تو آپ یقین کریں ہمارے علاقے میں ایسے لوگ تھے جو بیچاروں کو روزگار آتے ہی نہیں تھا، روزگار کر بھی نہیں سکتے تھے، اور کوئی روزگار کے مواقع بھی نہیں تھے، تو گوٹوں میں کچی آبادیوں میں بیٹھ کے چرچ بھی پیتے تھے، سگریٹ بھی پیتے تھے، بس پان شان کھاتے تھے اور نسوار ملا کرتے تھے۔ تو پھر وہ بیچارے یہ بس اتنی گھر اس کو خرچہ ملتا تھا، اس وقت تو سستا ٹائم تھا، 50 روپے بھی ملتے تھے تو بہت تھے۔ آپ یقین کرو 50 روپے میں ہم میاں بیوی تھے اور ایک ہمارا بیٹا تھا بیڑا، تو آپ یقین کرو 50 روپے میں ہم اپنا گھر چلاتے تھے، ہر چیز اتنا سستا تھا۔ تو وہ لوگ جو ہے نا تھوڑے پیسے ان کے پاس ہو جائے، گرین چینل گھومنے بھی چلا جائیں گے اور کچھ کر بھی لیں گے، ہم تو پہلے ہمارے جتنے برادری ہے وہ سارے کاروباری ہیں اور 200 سال سے۔ تو آپ نے یعنی سمجھے کہ نون لیگ کا انتخاب اسی لیے کیا کہ اس وقت ان کی اکنامک پالیسیز بہت زیادہ اچھی تھیں، مطلب اکنامک پالیسیز کو دیکھ کے متاثر ہو کے آپ ان کی طرف آئے؟ ہاں، یہ بات ہے کہ ہم کاروباری تھے تو ہم جس چیز کو بھی پہلے دیکھتے تھے کہ تو ہمیں بڑے آسانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہم کو، مقصد ہے کہ ہم تو نہیں سیل ٹیکس بھی نہیں ہے، انکم ٹیکس بھی نہیں دے رہے ہیں، مال بھی فری میں آتا ہے، کوئی ٹیکس نہیں ہے، خالی جہاز کا ٹکٹ تھا، ہم لوگ چلتے پہلے جب میں گیا نا خیر دوسری بات تو میں انکام تک جاتا تھا
ہانگ کانگ, سنگاپور, تھائی لینڈ اور صرف کہتے پیسے ایئر لائن کے ٹکٹ میں 9,000 میں خریدتا تھا. حالانکہ تو بہت لمبا سفر ہے. تو ہم ہانگ کانگ سے بھی مال لیتے تھے, سنگاپور سے بھی لیتے تھے, تھائی لینڈ سے بھی لیتے تھے. تو ڈیلی کی بنیاد پہ ہمارا مال, ہم ڈیلی آتے جاتے تھے. وہ جاز کی اجازت آئی, بیچنے والے ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے اور لڑکے تھے, میرے بھائی بھی تھا اور میرے ساتھ ایک مینیجر ہے, اور آج تک وہ مینیجر ہے ہمارے پاس, بڑا تک ہے. تو کاروبار بڑا عروج ہے. پہلی دفعہ آپ نے الیکشن نون لیگ کی طرف سے, کیونکہ میرا خیال ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پہلی واحد جماعت نون لیگ ہی تھی جب آپ نے, آپ کی اور پارٹی میں نہیں, تو پہلی دفعہ الیکشن لڑنے کا موقع آپ کو کس وقت ملا؟ مجھے کئی دفعہ پارٹی نے وہ کی ہے کہ آپ الیکشن لڑے. میں الیکشن نہیں لڑ رہا تھا. میں نے کہا اتنے جھنجھٹ الیکشن میں کون بھاگے. ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں نا, جیسے کہ وہ کاروباری لوگ ایسا ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے سوتا ہے, اپنی مرضی سے اٹھتا ہے, اپنی مرضی سے کپڑے پہنتا ہے, اپنی مرضی سے کھانا کھاتا ہے. اس کا کوئی ٹائمنگ والی نہیں, اس کا مرضی ہے, بادشاہ ہے. تو ہم بولے یہ تو پابندی ہے یہ سیاست. میں تو گھر میں سوؤں گا 2 بجے کوئی ٹک 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 کرے گا دروازے باہر نکلو. یہ سب جانے والے لوگ ہیں, نہیں بھی جائے گا تو بھی مصیبت ہے, جائے گا تو بھی مصیبت ہے. پھر ساری رات خواروں میں بڑے چیزوں سے میں نہیں کرا. لیکن آخرکار پارٹی نے جو اور اپنے قوم کے لوگوں نے, علاقے کے لوگوں نے مجبور کیے. جو میں نے الیکشن لڑا وہ میں تھا رمضان کے اس میں عمرے میں. آپ یقین کو رمضان کی عمرے میں ادھر تھا. تو اس نے آیا کہ بھائی ہم نے ٹکٹ تمہارا جمع کر, کاغذ جمع کر دیا اور ٹکٹ بھی لے لیا آپ کا, آپ آ جائیں, خالی سائن کریں آپ. تو میں نے کہا بھائی آپ نے کیسا کس طرح کی, بولا آپ جب اتنا علاقہ اور اتنے لوگ اور پارٹی آپ سے یہ بات کر رہی ہے تو پھر آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے. بولے سارے لوگ بھی خفا ہوں گے, پارٹی بھی خفا ہو جائیں گے. میرے پاس میرا فیملی بھی تھی. تو اب ایک ہفتہ ہم نے گزار چکا تھا. تو میں نے فیملی کو بولا یار ایسا کرتے ہیں, چلتے ہیں, اب لوگ اس طرح ہیں. تو مدینہ منورہ بھی ہم لوگ نہیں گئے. تو ہم نے وہاں سے پھر میں نے فون کیا مفتی صاحب کو یہاں پہ. میں نے کہا مفتی صاحب یہ اگر ہم نے مدینہ نہیں گئے اور ہم یہاں عمرہ کر کے آئے ہیں تو پھر واپس پاکستان جا رہے ہیں, کیا ہوگا؟ بولا آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں, آئندہ دفعہ عمرے پہ جاؤ گے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ آپ سلام کر سکتے ہیں, کچھ گناہ والی بات نہیں. تو پھر ہم یہاں آئے اور الیکشن لڑا. اور جب الیکشن لڑا تو یہ کون سا سال تھا پہلے؟ 2018 میں آپ نے پہلی دفعہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑا. جی اس سے پہلے ہمیں ناظم کا اور اس کا ناظمی کا سیٹ کا فلان کا یہ سب مجھے آفر ہو رہے تھے, لیکن میں نے خود نہیں لیے. میں نے اس چیزوں سے میں ڈر رہا تھا, میں کہ یار اتنے سارے لوگ آئیں گے, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, علاقے کے لوگ, گلی کا سیاست ہے, محلے کا سیاست ہے, تو پھر ہمیں بڑا. تو لاسٹ ٹائم آپ کے اس حلقے سے سیف الرحمان صاحب پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے, جو کہ یہ حلقہ NA 242 ہوتا تھا. اس دفعہ یہ 235 بن گیا. ٹھیک ہے, وہ الیکٹ ہوئے. تو آپ کا اس دفعہ, آپ لاسٹ ٹائم الیکٹ نہیں ہو سکے, اس دفعہ پھر آپ کا منشور پارٹی نے کیا مینیفیسٹو دیا ہے, یا لوگوں کے سامنے آپ کیا چیز پیش کر رہے ہیں وہ آپ کو اس دفعہ الیکٹ کریں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ جو پچھلے دفعے کی بات میں کروں نا, پچھلے دفعے میں نے بہت ووٹ لیے تھے, کیونکہ ہمارا کمپین بڑا, کیونکہ قوم کی وجہ سے اور لوگوں کو چھانے والوں کی وجہ سے میرا کمپین بڑا ہمیشہ بڑا عروج پہ ہوتا ہے. اتنا عروج پہ تھا کہ وہ ڈائریکٹ عمران خان کی نظر اسی حلقے پہ پڑا. تو اسے ڈائریکٹ عمران خان ہمارے حلقے میں اور 3 جلسے کیے. چھوٹا حلقہ ہے, ایک حلقہ تھا 242, اور 3 جگہ بڑے بڑے جلسے کیے. تو وہ دنیا کو, لوگوں کو یہ بتانا چاہتا تھا, اوپر والوں کو بھی یہ بتانا چاہتا تھا کہ بھائی دیکھ میں یہ حلقہ مجھے چاہیے. تو پھر وہ حلقہ جیسے وہ مل گئے اس کو, تو بس سب کو پتہ ہے. آج تک آپ دیکھو ٹی وی میں, دیکھ لو, آپ تو خود بھی صحافی ہو, آپ ٹی وی میں دیکھو, آج تک وہ جہاں میرا NA 242 ہے وہ آج تک کالا نشان ہے, وہاں کوئی رزلٹ نہیں نظر نہیں آئے گا ابھی بھی آپ سے. تو خیر اب تو گزر. لیکن پولنگ ریزلٹ میں تو انہوں نے جو ریزلٹ دیا تھا, سیف الرحمان صاحب 27,000 ووٹ تھے اور آپ کے غالباً 7,000 سے اوپر تھے. تو وہ صرف 22 پولیس اسٹیشنوں کا رزلٹ فارم 45 مجھے دیا گیا تھا, اور 78 پولیس اسٹیشنوں کا اس نے مجھے رزلٹ نہیں دیے. تو اس کے بعد میں جو RTS چلا, اور رات کے 10 بجے کے بعد اب آپ سب چینجز اسی میں ہو گئے. پر سر